آپ دیکھ رہے ہیں دینک لوک فن نیوز خاص خبروں کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا دینک لوک فن چینل میں، اور میں ہوں حافظ محمد انصار۔ ناظرین، جیسا کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور جتنی بھی عبادتیں ہیں، جیسا کہ نماز کو لے لیں تو مساجد میں صرف 5 لوگوں کی اجازت ملی ہوئی ہے، اور صرف 5 لوگ وہاں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اعتکاف کے تعلق سے کہ اعتکاف مرد حضرات کو مسجد میں کرنا ہے یا لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے تو گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، اسی کے تعلق سے ہمیں معلومات دیں گے مولانا شہزاد صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأنتم عاكفون في المساجد، صدق الله العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کی بدولت ہم لوگ دوسرا عشرہ مکمل کرنے کو ہیں اور تیسرے عشرے کی آمد ہے۔ اعتکاف کی فضیلت و اہمیت سے کون واقف نہیں؟ ہر ایک اعتکاف کی اہمیت و فضیلت کو سمجھتا ہے، لیکن بطور یاد دہانی کے اعتکاف کی فضیلت و اہمیت کو اجاگر کرنے کی ایک ترغیب چلی آ رہی ہے۔ ہمارے علماء اور اسلاف کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ ہر موقع کے مناسب وہ عوام کو دینی معلومات سے واقف کراتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے کی آج کی ایک کڑی ہے۔ یہ بات خوب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، جس کے تیسرے عشرے میں ہم پہنچنے کو ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ تیسرا عشرہ عطا فرمایا ہے۔ اس عشرے کی بڑی فضیلت و اہمیت رہی ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف بڑی پابندی سے فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے کا اعتکاف ہر سال پابندی سے فرمایا کرتے تھے۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی بڑی اہمیت رہی ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتکاف کی بڑی فضیلت اور اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اجاگر کی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ حدیث شریف میں اس اعتکاف کی بڑی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو 2 حج کا ثواب اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نیز ایک روایت میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ جو شخص ایک دن اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اعتکاف فرمائے تو اللہ رب العزت اس کے درمیان 2 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کے درمیان زمین اور آسمان کی مسافت کے بقدر فاصلہ ہوگا۔ تو اس سے اعتکاف کی فضیلت کو اور اہمیت کو خوب سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن اب ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے اعتکاف ہم مساجد میں کریں یا گھر میں کریں، تو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اعتکاف تو مسجد ہی میں ہونا چاہیے۔ اور فقہاء کرام نے جو اعتکاف کے شرائط ذکر کیے، جس میں سے ایک ہے کہ مسلمان کا ہونا ضروری ہے، نیز اس کے ساتھ ساتھ عاقل کا ہونا ضروری ہے۔ تو ایک شرط یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شریع کا ہونا ضروری ہے۔ مسجد شریع کس کو کہتے ہیں؟ تو مسجد شریع اس کو کہتے ہیں کہ کسی جگہ کو 5 وقتہ نمازوں کے لیے مختص کر لیا جائے اور اس جگہ پر کسی بندے کا کوئی حق باقی نہ رہے، گویا تحت الثری سے ثریا تک یہ مسجد ہی رہے،
اور یعنی آسمان سے لے کر زمین تک یہ تمام کا تمام حصہ مسجد کہلاتی ہو، اسی کو مسجد شریف کہتے ہیں۔ تو اس میں اعتکاف کا ہونا ضروری ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ مساجد میں کتنے لوگ اعتکاف کریں، تو ہمیں اس موقع سے موجودہ حالات کے مطابق حکومت کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اب کوشش یہ کریں کہ سنت کفایہ کے طور پر، کیونکہ اگر محلے کا ایک آدمی بھی پوری بستی کی طرف سے اعتکاف کر لیتا ہے تو یہ تمام محلے والوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اس لیے اگر مسجد میں ایک آدمی اعتکاف کر لے تو بہت مناسب ہوگا، یہ تمام محلے والوں کی طرف سے کافی ہوگا۔ اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ آیا ہم گھروں میں اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو اس تعلق سے بھی علماء اکرام نے کوئی وضاحتی بیان نہیں دیا، البتہ ایک موقر عالم دین حضرت مولانا جن کو ہم شیخ مکی کے نام سے جانتے ہیں، ان کا بیان ابھی آج ہی میں نے سنا، تو انہوں نے یہ وضاحت دی ہے کہ جہاں مسجدوں میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہے، وہاں اگر مجبوری کے درجے میں اگر مرد حضرات اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کریں کہ اپنے گھر کے خاص کمرے کو نمازوں کے لیے مختص کر لیں، عبادت کے لیے مختص کر لیں، اور اسی میں اعتکاف کی نیت سے سنت اعتکاف ادا کرے، یہ مجبوری کا درجہ ہے۔ اور مولانا کے بقول جہاں مسجد آباد ہے، جہاں نمازیں پڑھنے کی گنجائش ہے، تو وہاں مسجد ہی میں اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ اب ہماری مستورات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اچھا موقع دیا ہے۔ مستورات کے لیے تو مسجد کا ہونا بھی شرط نہیں ہے، وہ گھریلو کاموں کے ساتھ بھی سنت اعتکاف ادا کر سکتی ہے۔ لہٰذا میں اپنی ماؤں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اعتکاف کا پورا فائدہ اٹھائیں، اعتکاف کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو عبادت میں لگائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سنی ہوئی باتوں اور کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں رخصتی طلب کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔